اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو انہیں رکھو اپنے پاس دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے یا عزت کے ساتھ، یا چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق یا عزت کے ساتھ یا معروف طریقے کے ساتھ، اور نہ تم ان کو رکھو تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو ان کے ساتھ، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا پس تحقیق وہ ظلم کر چکا اپنی جان پر، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور جو نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت، اور وہ واعظ کرتا ہے ساتھ اس کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان رکھو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو ہمارا سلسلہ بیان چل رہا ہے گزشتہ کئی آیتوں سے، اس میں طلاق کا قانون زیر مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ایک مرد اور عورت ایک مسلسل رفاقت ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں شرعی قوانین کے حساب سے، صرف محبت یا دوستی اس تعلق کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ یہ جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق ہوتا ہے یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی شریعت میں تفصیل آتی ہے، اور اس تعلق کو ہم لوگ نکاح کے نام سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت ایک مرد کو اپنا شوہر مانتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اپنا سفر آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ وہی تعلق ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جدید انسانیت کے اندر سب سے جو پہلا رشتہ قائم کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان، وہ اسی تعلق کی بنیاد پہ بنا، جس کے بعد پھر والدین کا رشتہ وجود میں آیا، بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آیا، اور آگے انسانی معاشرہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سیریس وجہ کی بنیاد پہ یہ تعلق قائم رہ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی احکامات دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ تعلق قائم نہ کر سکیں، جو کہ ایک سب سے خوبصورت تعلق ہے دنیا کا، تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سلسلہ بیان میں جو لوگ پچھلی آیتوں کے بارے میں نہیں سن سکے یا سمجھ نہیں آ سکی، تو اگر ہم لوگ صرف اسی آیت کو سمجھ لیں، جو طلاق کے 90% مسئلے ہیں وہ اس میں ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک مسلک دوسرے مسلک کو گالیاں دیتا ہے، وہ بھی اس آیت مبارکہ کو اگر سمجھیں تو ان کے آپس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، اور جو معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، اور جب وہ عورتیں اپنی عدت کے پاس آ جائیں، جو ہم نے بات کر چکے ہیں کہ جو 3 ایام ہیں جو کہ تقریباً 90 دن کا عرصہ بنتا ہے، تو یا تو ان کو اپنے پاس رکھو یا پھر ان کو عزت کے ساتھ چھوڑ دو۔ ہم کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ پاکستان میں یا بر صغیر میں کم سے کم اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے یہاں جو بات شروع ہوتی ہے اور جو بات ختم ہوتی ہے وہ کم سے کم 3 طلاقوں پہ ہوتی ہے، جس کے بعد سارے راستے ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 2 رکوع میں تقریباً بات یہی چل رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے تو اس کو 1 طلاق دو، اور پھر وہ اپنے 90 دن پورے کرے خاتون جو ہے۔ اگر تمہیں اس عرصے کے درمیان دونوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو وہ سفر دوبارہ شروع کر دو، اور یہ کام تم 2 دفعہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق مرتان، ہم سب کو پتہ ہے کہ تسنیہ کا صیغہ ہے کہ طلاقیں 2 ہی ہیں، لیکن جب سے ہم اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ طلاق دیں،
اور پھر سارے فقہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق دینی ہے، اکٹھی دینی ہے کہ الگ الگ دینی ہے، اور پھر ایک فقہ کا شک دوسری فقہ والے کو گالیاں دیتا ہے کہ نہیں وہ ایک دفعہ ہوں گی، وہ اکٹھی ہو جائیں گی سارے کچھ۔ اس بات تک نوبت ہی نہیں آتی اگر ہم لوگ قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر طلاق دینی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیں، 90 دن میں فیصلہ کر لو ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اگر ساتھ رہنا ہے تو رجوع کر لو، اگر ساتھ نہیں رہنا تو وہ خاتون چلی جائیں گی۔ پھر تمہیں 5 سال بعد یا 10 سال بعد خیال آتا ہے کہ چلو ابھی میں تعلق دوبارہ کر سکتا ہوں اس سے، تو اب دوبارہ نکاح کر کے اس کو واپس لے کے آ جائیں۔ تو ایک شخص اپنے ایک خاتون کے ساتھ نکاح میں یہ کام دو دفعہ کر سکتا۔ اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہے کہ جب تک وہ خاتون کسی اور سے شادی نہ کر لے اور اس شوہر سے اس کا قدرتی طور پہ نکاح نہ ختم ہو جائے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس قانون کو لوگوں نے سوداگری بنا دیا اسلامی دنیا کے اندر، حلالے کا کاروبار شروع کر دیا، اور وہ انڈسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ پری پلان نکاح کرتے ہیں، چاہے وہ کاغذوں کے اوپر ہو یا وہ اصل کے اندر ہو، اور پھر بعد میں طلاق دے کے عورتیں دوبارہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ گند ہوگی اس معاشرے کے اندر ان قوانین کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر انسان 3 طلاق پہ نہ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1 یا 2 دفعہ دیں، تو یہ سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید آگے کیا فرما رہے ہیں، اور اگر آپ نے 90 دن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے طلاق دے دی ہے اور آپ کو اتنا احساس ہو گیا ہے کہ جو میں نے کام کیا وہ غلط ہے، تو اگر آپ چاہو تو اس عورت کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ عورت کی بھی رضامندی شامل ہوتی ہے، لیکن رکھنے کا مطلب یہی نہیں کہ آپ اس کو بے عزت کرو کہ تجھے میں نے اس لیے رکھ لیا کہ تیرے گھر والے تجھے قبول نہیں کر رہے، تو میرے بغیر زندہ کیسے رہ سکتی ہے۔ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو نہیں رکھنا، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ بھی آپ نے عزت کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی اب آپ اس کا قبضہ کر لو، یا آپ اس پہ تہمت لگاؤ کہ میں نے تو اسے اس لیے طلاق دی ہے کہ صبح دیر تک سوتی رہتی تھی، یہ کسی کی عزت نہیں کرتی تھی، یہ کھانا زیادہ کھاتی تھی یا بدتمیزی کرتی تھی۔ اس کی آپ نے بدنامی نہیں کرنی اگر آپ نے چھوڑنا بھی اس کو، کیونکہ اس کی کہیں نہ کہیں اور بھی شادیاں آگے ہونی ہے انشاءاللہ، اور معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کو ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ تقریباً ہر خاندان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بارے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ان مسائل کو کس طرح سے ہم لوگ بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی برادری میں یا جس کے دور کے خاندان میں طلاق کا مسئلہ زیر بحث نہ ہو یا اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہو۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اسے بے تحاشا سونا بھی دیا ہوا ہے، زیور بھی دیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ جو عورت کا حق ہے وہ اس کا حق ہے، اس سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی۔ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لسٹیں بن رہی ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور عدالتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے وکیل کے ذریعے کہ اس نے تو مجھ سے فلاں چیز لی تھی، مجھے وہ فلاں چیز واپس چاہیے۔ دونوں طرف سے مسئلہ ہو رہا ہے، خاتون کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی۔ تو اس طرح سے معاشرے کے اندر ایک گند پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو سمجھا دی ہے کہ میاں بیوی کی بنیاد پہ معاشرہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ آگے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر اولاد ان چیزوں میں پھنس جائے کہ والدین کی طلاق ہوئی ہے یا کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے، تو ذہنی طور پہ ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی، اور پھر وہ معاشرے کے اندر اچھے انسان نہیں بنتے۔ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان شام کو اپنا عرش پانی پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی چیلوں سے اپنی کارستانیاں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو وہ سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا۔ پھر اس کو ایک چیلا کہتا ہے کہ آج میں فلاں شخص جو میاں بیوی تھے ان کے درمیان جھگڑا کرا کے آ گیا ہوں، تو پھر وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ دے رہے ہیں کہ میاں بیوی اچھی طریقے سے رہے تاکہ اس کی بنیاد پہ معاشرہ قائم ہو، اور وہ معاشرہ 100 سال بعد 200 سال بعد مزید ترقی کرے، شیطان اتنا ہی خوش ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو طلاقیں دیں اور معاشرہ ٹوٹتا چلا جائے۔ تو اس طرح سے کام چل رہا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں، اور ہم لوگ شیطان کی مدد کر رہے ہیں طلاقوں کو غلط طور پہ استعمال کر کے، 3 دفعہ دینے کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے کیا فرماتے ہیں، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا پس تحقیق ظلم کر چکا وہ اپنی جان کے اوپر۔ کہ اگر کسی نے ایک خاتون کو ایک طلاق دی، اور جب وہ 90 دن پاس ہونے کے قریب کا ٹائم آ گیا تو اس نے کہا کہ میں رجوع کر لیتا ہوں، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو مزید 90 دن تنگ کرتا ہوں اور اسے ذلیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون سے وہ کھیل رہا تھا،
یا پھر وہ اس عورت کو جب اس نے طلاق دے دی تو وہ اس کی بےزتی کر رہا تھا کہ اس خاندان والے اچھی نہیں تھے، میں نے اسے طلاق دی، اس کا یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. تو اس طرح کی باتیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دستور کے مطابق کرو، یہ وہ ظلم اس عورت پہ نہیں کر رہا، وہ ظلم اپنے آپ کے اوپر کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ، آپ تو خیر ابھی بالکل نوجوان ہو، لیکن جو لوگ ایک عمر کے خاص حصے سے گزر چکے ہیں وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں غلط طلاقیں دی ہیں تو ان کے سامنے وہ چیز ان کی اولاد کی شکل میں 15 سال بعد 20 سال بعد آ جاتی ہے، یا ان کے خاندان میں کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو آپ نے بے عزت کر کے نکالا اپنے گھر سے تو اس کی دوسری شادی ہوتی ہے تو دوسری بیوی اس کو پہلے سے زیادہ بے عزت کرتی ہے. تو پس تحقیق وہ ظلم کر چکا اپنی جان پہ، یعنی کہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہونی ہے، اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. ان قریب عذاب کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق. مذاق کیا تھا؟ ایک طلاق دی، 90 دن قریب آگے اس نے دوبارہ اس کو کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں. اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں نے اس کو بے عزت کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کسی بھی پنچایت میں لے کے جائیں گے، کسی بھی عدالت میں لے کے جائیں گے، عدالتیں اور پنچایتوں کے انسان کے دل کا حال نہیں جانتی ہیں، وہ تو اس مرد کو ہی سپورٹ کریں گی لیکن اندر اس کی نیت خراب ہے. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آدھی بات اللہ تعالیٰ کی آیات میں مان رہا ہے کہ جی 90 دن بعد میں رجوع کر لوں، لیکن اس کے ذہن میں آدھی بات یہ ہے کہ میں اسے تنگ کروں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی مرضی کے حساب سے لے کے چل رہے ہیں. تو اس بات سے ہمیں مزید یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنی مرضی کے حساب سے معنی آگے پیش کرتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا رہتا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کے برابر ہے، اور اس کا عذاب انتہائی زیادہ ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو ہدایت بخشی ہوئی ہے، ہم کو بتائے کہ انسان زندگی کیسی گزارنی چاہیے جو اس نے تم پر کی. وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل کیا من الکتاب، اور جو اس نے کتاب میں سے نازل کیا، والحکمہ، اور تم لوگوں کو حکمت دی، ہدایت دی، تمہیں سوچنے کی ایک توفیق دی کہ تم بتا سکو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یعیذکم، وہ واعظ کرتا ہے ساتھ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آتے ہیں وہ تم پہ واعظ کرتے ہیں، کتاب کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی نصیحت دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہو تم اس سے ڈرنا چاہیے کہ تم اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کو پیش کر رہے ہو. اور انسان کب ڈرتا ہے؟ کہ جب اسے اس بات کی یقین ہو کہ یوم جزا آنا ہے اور ساری کی ساری سچائی اس دن سامنے آ جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس بات کا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو تم زمین پہ کر رہے ہو، غلط فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کو غلط قوانین بتا رہے ہو طلاق کے بارے میں یا اپنی مرضی آگے تھوپ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو آسمانوں کے اوپر جانتے ہیں. اگر تمہیں دنیا میں اس کا عذاب فرض کرو کہ نہیں بھی ملتا، جب یوم حق ہوگا تمہیں پورا عذاب دیا جائے گا اس کا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اگر ہم سمجھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی شرعی قوانین بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو عموماً فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی سے ڈرو. کیونکہ اگر قوانین کے اندر انسان تقوی کی روح کو غائب کر دیتا ہے، وہ قوانین انسان پھر اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کرتا ہے. جیسے قصاص و دیت کے قوانین استعمال اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، عدت کے قوانین اپنی مرضی سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہر قانون کے پیچھے جو اس کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اگر میں اس قانون کو غلط استعمال کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لیں گے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ہم صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور یہ جو انتہائی حساس معاشرتی مسئلہ اس وقت چل رہا ہے اس کو ہم لوگ خود سمجھیں اور اپنے بھائیوں کو اور آگے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ معاشرے میں برائی کسی حد تک ختم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ پہلا رمضان ہے، اور رمضان کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ رکھا ہے صوم. اب کیونکہ ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو قرآن کی عربی ہے وہ مکی عربی ہے، تو جو صوم کا لفظ تھا وہ عربوں کے اندر بالخصوص قریش مکہ کے اندر قرآن سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا. وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے. ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ گھوڑا شروع سے لے کے اب تک دنیا کا بہترین جنگی جانور ہے. ابھی بھی کئی فوجیں اپنے جو سسٹم میں گھوڑوں کو رکھتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی گھوڑوں کی پریڈ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ کئی ہزار سالوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن عرب کیا کرتے تھے، وہ گھوڑوں کو مزید ٹرین کرنے کے لیے اسے دھوپ میں بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ اگر فرض کریں کہ جنگ ہو جائے جس میں آپ کا محاصرہ لمبا ہو جائے
اور اب پھنس جائیں ساتھ گھوڑے کے، تو اس کو کم سے کم زیادہ ٹرین کیا جا سکے کہ وہ ایک مزید بہتر جنگی جانور بن جائے. تو اس پریکٹس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ صوم رکھوایا ہوا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ پسند فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ جب وہ روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کی مزید سمجھ آ سکے کہ مسلمان کی زندگی کے اندر ہمیشہ جنگ چل رہی ہوتی ہے. اس نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، چاہے سامنے والا شخص جو ہے وہ کتنی مضبوط کیوں نہ ہو. اس نے سچ بولنا ہے، اس نے حلال کمانا ہے، اس نے ملاوٹ نہیں کرنی، اس نے کسی بھی قسم کا ناجائز کام نہیں کرنا معاشرے کے اندر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے یہ کام کرتے کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم تھک جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہر سال کے اندر ایک ایسا مہینہ رکھتے ہیں جس سے تمہیں مزید ٹریننگ ملتی ہے کہ تم اپنے آپ کو مزید مضبوط کر سکو. تو وہ ہے رمضان کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو سارا ذکر کیا ہے وہ ایک انتہائی یونیک بات ہے کہ ایک ہی رکوع جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، رکوع نمبر 23، ساری رمضان کے بارے میں ڈسکشن وہاں پہ پائی جاتی ہے. نماز کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، زکوٰۃ کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پہ احکامات دیے ہیں، لیکن روزوں کی ساری ڈسکشن رکوع نمبر 23 میں پائی جاتی ہے. اور جو روزے کا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ تم راتوں کو زیادہ عبادت کرو گے تو وہ سب سے ٹاپ ہے، یا تم با جماعت نماز پڑھو گے تو وہ سب سے ٹاپ ہے. اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 23 میں جو آخری آیت مبارکہ ہے اس میں جو روزے کا ٹاپ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے باطل طریقوں سے. یعنی کہ روزے کی ٹاپ بھی یہی ہے کہ آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں آپ کو ایک دوسرے کے مالوں پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے، اور جو جس کا مال ہے وہ اس کا ہی حق ہے. اگر آپ میں یہ تقویٰ نہیں آیا تو آپ میں روزے کی جو ٹاپ ہے وہ نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آتی ہے قرآن سے، اس کو سمجھ سکیں اور آگے اس کو پھیلا سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.